بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. اللہ رب العزت کا احسان ہے، شکر ہے، فضل ہے کہ اس نے ہمیں سید الایام جمعے کے دن اپنی بارگاہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اور دین کی بات سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالی اپنے در پر جھکنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. تو ہمارا مسجد میں آنا اور دین کی بات سیکھنا سکھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دنیا میں اس وقت جو ہوائیں چل رہی ہیں وہ سب کی سب دنیا کی محبت پیدا کرنے والی، اللہ سے دور کرنے والی ہیں، اور اتنی زیادہ محنت ہو رہی ہے کہ کس طرح مسلمان کو، ایمان والے کو دین اور دین والوں سے دور کر دیا جائے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جتنے بھی باطل فرقے ہیں یا جتنے بھی اسلام کے خلاف کوشش کرنے والے افراد اور گروہ ہیں، ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح مسلمان کو علماء سے اور دینی مجالس سے دور کر دیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو شخص دینی مجالس میں بیٹھتا ہے، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، وہ کبھی بھی ہمارے قابو نہیں آ سکتا. اس وجہ سے ان کی محنت یہی ہوتی ہے کہ مسلمان کو دنیا کی محبت میں، دنیا کے کاموں میں اتنا مشغول کر دے کہ اس کے لیے علماء کے پاس دینی مجالس میں بیٹھنا تو دور کی بات، اس کے لیے نماز پڑھنا بھی مشکل ہو جائے. آج وہ اپنی محنت میں ہمیں کامیاب نظر آتے ہیں،
کہ آج 95% لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو ان میں سے بھی 1 یا 2% ایسے ہیں جو باجماعت نماز پڑھتے ہیں، باقی سارے لوگ وہ ہیں اگر وقت مل گیا تو پڑھ لی، نہیں تو وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو اس لیے ہمیں ان مجالس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے صلح حدیبیہ اور بیت الرضوان۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ ذی قعدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور میرے ساتھ کچھ صحابہ نے حلق کروائی یعنی ٹنڈ کروائی ہے، اور کچھ صحابہ نے قصر کیا یعنی بال کتروائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یہ خواب سنایا۔ سن 6 ہجری کا واقعہ ہے۔ 6 سال ہو گئے تھے مسلمانوں کو کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، مشرکین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر۔ جب یہ خواب سنایا تو پھر اللہ کے گھر کی محبت پھر جوش مارنے لگی، اور مسلمانوں کے چہروں پر خوشی اور روشنی آ گئی کہ چلے 6 سال کے وقفے کے بعد، یعنی وہ لوگ جن کے سامنے خانہ کعبہ رہتا تھا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، اور 6 سال بعد جب دوبارہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنایا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اللہ کے گھر کی زیارت کا جذبہ پھر سے پیدا ہو گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ساتھ 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے جو عمرے کی نیت سے نکلے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر آپ نے عمرے کا احرام باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تھے، وہاں ایک گاؤں کا نام ہے حدیبیہ، اس پر پہنچے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے بصر بن سفیان رضی اللہ عنہ اپنے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر مکہ کے حالات لے کر آؤ۔ جب وہ گئے انہوں نے آ کر بتلایا کہ وہ لوگ ان کو آپ کی آمد کا پتہ چل چکا ہے، اور انہوں نے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دینا۔ اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے صرف 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پر ٹھہرے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو جنگ کے لڑنے کے لیے آئے نہیں، جنگ کے لیے ہم تو عمرہ کے لیے آئے، لہذا چلتے ہیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ سے اپنی اونٹنی مکہ کی طرف موڑی تو اونٹنی جو ہے وہیں بیٹھ گئی۔ بڑی کوشش کی کہ اس کو کسی طرح اٹھایا جائے، لیکن وہ اونٹنی نہ اٹھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے، وہ اس اونٹنی کا نام تھا قصوہ، خلعت القصوہ، کہ قصوہ تو بیٹھ ہی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ خود نہیں بیٹھی، اس کو اللہ نے بٹھایا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک اور صحابی کو بھیجا کہ آپ مکے والوں کو کہیں کہ ہم عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، ہم جو ہے لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے۔ لیکن مکہ والوں نے ان کی اونٹنی کو ذبح کر ڈالا اور ان کو مارنے لگے، تو کچھ بڑے سمجھدار جو تھے انہوں نے بیچ میں پڑ کے ان کو بچایا کہ ان کے قبیلے والوں سے تم کہاں لڑتے پھرو گے۔
چنانچہ وہ جان بچا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اب آپ جائیں اور ان کو سمجھائیں کہ ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ ہمارے پاس جو جنگ کا ساز و اسلحہ ہے کچھ تھوڑا بہت، وہ تو حفاظت کے لیے ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مکے والے میرے تو سخت سے سخت دشمن ہیں، میری رائے ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا جائے، ان کے ڈھیر سارے وہاں رشتہ دار بھی ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی تشکیل فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب مکے پہنچتے ہیں، ان کے ایک خالہ زاد یا ماموں زاد بھائی تھے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ، ان کی امان میں آتے ہیں اور وہ لے کر پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش مکہ کو پہنچاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال وہ آئیں عمرے کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی پیغام دیا تھا کہ وہاں جو کمزور مسلمان ہیں ان کو بھی خوشخبری دو کہ جلد اللہ تعالیٰ وہاں سے تمہارے لیے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ابھی وہیں تھے، انہوں نے کہا کہ آپ عمرہ کر لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال کر لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں حضور کے بغیر عمرہ کر لوں۔ ان کو اس بات پر غصہ آیا اور انہوں نے ان کو واپسی سے روک لیا۔ ادھر کسی نے خبر مشہور کر دی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بہت افسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت رنج ہوا۔ آپ ایک کیکر کے درخت کے نیچے تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا کہ سارے حضرات بیعت کریں۔ تو سب سے پہلے ایک صحابی وہ آتے ہیں خزائی قبیلے کے، انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات پر بیعت کرتے ہو؟ کہا کہ جو میرے دل میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہارے دل میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے لیے، آپ کے دین کے لیے لڑوں گا، جہاد کروں گا، یا مارا جاؤں گا یا جب تک زندہ رہوں گا جہاد کرتا رہوں گا اپنی جان اور مال کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی۔ اسی کیکر کے درخت کے نیچے 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کی اور بیعت علی الموت کی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے کر چھوڑیں گے۔ چنانچہ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، یعنی دایاں ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بایاں ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے شروع میں بھی بیعت کی، درمیان میں بھی اور آخر میں بھی موت کی بیعت، کہ ہم جب تک مشرکین مکہ سے حضرت عثمان کا بدلہ نہیں لے لیتے واپس نہیں جائیں گے۔ قبیلہ خزاع ایک مشرکین کا قبیلہ تھا، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے نرم دل تھے، ہمیشہ انہوں نے مسلمانوں سے بنا کے رکھی اور ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف رہے، انہوں نے مخالفت نہیں کی۔ تو قبیلہ خزاع کے جو سردار تھے بدیل، وہ بدیل بن ورقا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تو صرف عمرے کے لیے آیا ہوں، آپ جا کے ان کو سمجھائیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔
چنانچہ جب انہوں نے جا کے بات کی تو انہوں نے کہا نہیں، ہم ہرگز اس سال ان کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب 1500 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بیعت کر لی، موت علی البیعت، تو ادھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے دلوں پہ رعب ڈال دیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بڑے سرداروں میں سے مانے جاتے تھے اور مشرکین ان کو اپنا پیشوا مانتے تھے، یعنی جیسے کوئی بڑا ہو اپنا بزرگوار، اس کو اپنا بمنزلہ باپ کے مانتے ہیں، تو مشرکین سب مکہ سب ان کو اپنا بڑا مانتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو عمرہ کرنے دو، وہ کون سا لڑنے کے لیے آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو عروہ بن مسعود جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سال چلے جائیں، آئندہ سال آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ہم تو اب لڑیں گے یا عمرہ کر کے جائیں گے ہم تو انہوں نے کہا کہ محمد تمہارے یہ جو مختلف قبیلے کے ساتھ لوگ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جب تم لڑنے کے لیے جاؤ گے ساز و سامان تو ہے نہیں، یہ بھاگ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، ان کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھاگنے والے ہیں، اس کو برا بھلا کہا اور کہا ہمارے بارے میں کہتا ہے ہم بھاگنے والے ہیں۔ اور عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی بات کرتے اور منت سماجت کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگاتے، تو ان کے بھتیجے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈ کی حیثیت سے تلوار لے کر کھڑے تھے، انہوں نے کہا بدبخت مشرکین، کسی مشرک کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو یا آپ کے جسم کو بھی چھوئے، اپنا ہاتھ ہٹا لے ورنہ تیری گردن اڑا دوں گا۔ ان کے سگے بھتیجے، انہوں نے چونکہ لوہے کی ٹوپی پہن رکھی تھی وہ پہچانے نہیں، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ تمہارے بھتیجے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ عروہ بن مسعود واپس جاتے ہیں اور مشرکین مکہ کو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے سرداروں کے محلات دیکھے، ان کے درباروں میں بیٹھا ہوں، لیکن خدا کی قسم جو منظر میں نے محمد کے ساتھیوں کا دیکھا ہے وہ کہیں نہیں دیکھا، کہ وہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جان فدا کرتے ہیں کہ ان کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، ان کے بال نیچے نہیں گرنے دیتے اور آپس میں لڑتے ہیں کہ ہم پکڑ لیں۔ تو ایسا منظر میں نے آج تک نہیں دیکھا، اگر تم اس سے لڑو گے تو کبھی تم فتح نہیں پاؤ گے۔ تو کیوں نہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عروہ بن مسعود کو کہ ہم چلیں عمرہ نہیں کرتے لیکن صلح کے لیے تیار ہو جائیں، ہم سے کچھ شرائط پر صلح کر لیں۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جا کر مشرکین مکہ سے کہا کہ اس سے بہتر تمہارے لیے آپشن کوئی نہیں ہے، انہوں نے تو موت علی البیعت کر لی ہے، انہوں نے تو قسم کھا لی ہے کہ لڑے بغیر نہیں جائیں گے، اگر تم صلح پر مان جاؤ تو بہت اچھا ہے۔ چنانچہ انہوں نے حدیث نامی آدمی کو، مشرک کو بھیجا جو بیت اللہ کے جو جانور ہوتے تھے ان کی بڑی تعظیم کرتا تھا کہ یہ تو بیت اللہ میں قربانی کرتے ہیں نا حاجی، تو وہ کہتا تھا کہ یہ بڑے محترم ہیں اس لیے ان جانوروں کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امید ہے ہمارا معاملہ اس کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بھی یہی کہا کہ آپ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر ایک اور
ساتھ ایک صحابی ان کے مشرک ایک اور آتے ہیں صلح کے لیے، تو وہ بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ مشرکین مکہ کی طرف سے آتے ہیں صلح کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سہیل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہ اب تو تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ اور صلح کی شرائط کیا تھی؟ پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ اگر مکہ میں سے کوئی مسلمان بھاگ کر مدینہ آ گیا تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان چلا گیا مکہ تو مشرکین مکہ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ اور چوتھی شرط یہ تھی کہ کوئی کسی قسم کی خیانت نہیں کرے گا۔ چنانچہ جب یہ شرائط لکھ لی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ جب ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں تو ہم بسم اللہ کیوں لکھیں؟ یعنی ہم اللہ کو ایک معبود مانتے نہیں، تو وہ لکھتے تھے بسمک اللہم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے ہی لکھ لو۔ حضرت علی مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنے پر مامور تھے کہ ایک وہ اپنی شرائط اپنی بات لکھیں، اور مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ کی طرف سے یہ شرائط لکھی جا رہی ہیں۔ تو سہیل بن عمر رضی اللہ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو تو رسول اللہ مانتے ہی نہیں، مان لیتے تو جھگڑتے کس بات پر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اس کو کاٹ دو۔ تو کیا صحابہ کی شان تھی، کیا محبت تھی حضور سے، فرمایا کہ میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں اس کو کاٹوں، آپ کے نام پر میں کانٹا لگاؤں، رسول اللہ لفظ پر کانٹا لگاؤں، میری غیرت گوارہ نہیں کرتی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لے کر اس پر ایسے قلم پھیر دیا اور لکھا محمد بن عبداللہ کی طرف سے۔ جب یہ معاہدہ ہو گیا، معاہدہ لکھا جا رہا تھا، تو اسی سہیل بن عمر کے جو بیٹے تھے ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے، اور مشرکین مکہ نے ان کو جکڑ رکھا تھا، وہ مدینہ بھاگنا چاہتے تھے، تو وہ بھاگ کر کسی طرح وہاں پہنچتے ہیں۔ ابھی معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو سہیل بن عمر کہنے لگا معاہدے کے تحت اس کو واپس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو معاہدہ لکھا جا رہا ہے، ہوا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کو واپس کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ آپ مجھے کافروں کے حوالے کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، کہ صبر کرو اور اللہ پر گمان رکھو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور کوئی راستہ نکالیں گے۔ چنانچہ ان کو واپس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب یہ معاہدہ ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہفتے حدیبیہ کے مقام پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا کہ تم احرام ٹنڈ کروا لو اور احرام کھول دو۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اتنے غمگین تھے اس معاہدے پر کہ یہ کیسا معاہدہ ہے۔ اور اسی دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اللہ کی طرف سے سورہ فتح نازل ہوئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ کہنے لگے یہ کیسی فتح ہے کہ شرائط بھی ایسی سخت ہیں کہ ہم مکے کے قریب آ گئے، ہمیں عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اور شرائط میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو مسلمان
آئے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، اور جو جہاں سے مکہ جائے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ہاں میں برحق نبی ہوں کہ نہیں ہوں؟ صحابہ نے کیا برحق نبی ہیں۔ تو فرمایا یہ فتح مبین ہی ہے، جو وہاں سے آئے گا ہم واپس کریں گے، اللہ اس کے لیے ضرور کوئی راستہ بنائے گا۔ لیکن اگر یہاں سے کوئی ہم وہاں چلا جاتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں، ضرورت ہی نہیں ہے، وہ جاتا ہے تو جائے۔ تو اسی دوران ابو البصیر رضی اللہ عنہ وہ بھی وہاں سے بھاگ کر آتے ہیں، تو ان کو بھی واپس کیا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ دو مشرکین مکہ ان کو لے کر جا رہے ہوتے ہیں، تو راستے میں یہ ذوالحلیفہ کے مقام پر ہی وہ کچھ دیر کھانے پینے کے لیے رکتے ہیں۔ تو ابو البصیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری تلوار بڑی چمکدار ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بڑی بڑی لڑائیاں لڑی ہیں اس سے۔ وہ مشرک کہنے لگا، کہا ذرا مجھے تو دکھلاؤ۔ جب اس نے تلوار لی تو اس کے سر قلم کر دیا، اور دوسرا جو ہے وہ مکہ میں بھاگ آیا۔ تو ابو البصیر رضی اللہ عنہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بڑا لڑاکو ہے، تو ہمارے لیے بھی مسائل کھڑے کرے گا۔ ان کو سمجھ آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر واپس کر دیں گے۔ وہ راستے میں ساحل میں رک گئے۔ اب جو مشرکین کے مکہ کے مظالم سے مسلمان تنگ تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ ابو البصیر راستے میں رکے ہوئے ہیں، اور وہیں سے سارا مشرکین مکہ کے قافلے آتے جاتے تھے، چنانچہ اور وہاں سے مسلمان بھی بھاگ کر ان کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے۔ تو 70 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم 70 مسلمان وہاں جمع ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ کا جو قافلہ آتا اس کو ڈھونڈ لیتے اور مشرکین کو مار دیتے۔ تو ایک مشرک کو مارا تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تو بڑا خراب ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ جو پہلی شرط ہے ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ دوسری شرط کہ جو مسلمان مدینہ آئے گا بھاگ کر، ہم اس کو واپس کرنے کے آپ پابند ہوں گے، اس شرط کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ٹینڈ کروائی تھی، حکم دیا صحابہ کو۔ صحابہ اتنے غمگین تھے کہ بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار حکم دیا، لیکن کوئی صحابہ غم کی وجہ سے نہیں اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تھی، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آ کر بتایا کہ میں نے 3 بار حکم دیا ہے لیکن کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگی کہ آپ جا کر خود ٹینڈ کروا دیں، وہ آپ کو دیکھ کر آپ کی پیروی میں خود ہی کروا دیں گے، کیونکہ ان پر غم کی شدت سوار ہے، اس لیے وہ آپ کے حکم کو ابھی وہ برداشت نہیں کر پا رہے، اس لیے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی حلق کروایا، تمام صحابہ اٹھے اور انہوں نے حلق کروایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل اور ابو البصیر ان کو خط لکھا کہ تم جو ہے وہ راستے کا پڑاؤ ختم کر کے مدینے آ جاؤ۔ جب وہاں خط پہنچتا ہے تو اس وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ کی آخری سانسیں چل رہی ہوتی، وہ آپ کا رکا پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے وہیں فوت ہو جاتے ہیں۔ باقی صحابہ مدینہ آ جاتے ہیں۔ 2 سال نہیں گزرتے کہ اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا کروا دیا، بغیر جنگ لڑے۔ معاہدہ کتنا تھا کہ 10 سال آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن مشرکین مکہ نے بدعہدی کی، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لائے اور بغیر جنگ لڑے اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کروا دیا۔ قرآن پاک نے، اور یہ بیعت اتنی عظیم تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اس انداز میں فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ اے بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے تھے وہ آپ سے نہیں، وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے۔ اور پھر دوسرا آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو حضور کے دین کے لیے وقف کر دیں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہی خاصہ تھا کہ صحابہ کرام وہ حالات کو نہیں دیکھتے تھے، وہ حضور کے حکم کو دیکھتے تھے۔ حالات جیسے بھی ہیں، حضور نے حکم فرما دیا تو اب کرنا ہے۔ غزوہ تبوک کا ہی واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ادھر صحابہ کی کل جو ذریعہ معاش تھا وہ کھجوروں کے باغات تھے، وہ پھل پکنے پہ تیار تھے، لیکن حضور نے حکم فرمایا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ چل دیے۔ اور اس کی برکت سے 6 مہینے کا سفر تھا غزوہ تبوک کا، واپسی پر اللہ تعالیٰ نے وہ پھل اسی طرح واپس کر دیے صحابہ کرام، بلکہ اس سال اس سے زیادہ دگنا پھل ہوا۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی لگائیں گے تو یہ برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں گی۔ رسول بھی وہی ہیں، اللہ بھی وہی ہیں، لیکن ہمارے انداز بدل گئے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طریقے کے مطابق حضور کی پیروی شروع کر دیں تو اللہ کی مدد اب بھی اسی طرح اتر سکتی ہے، اتر رہی ہے۔ اہل غزہ میں تقریباً 20% صرف مجاہدین شہید ہوئے ہیں، 20%۔ وہ جو بمباری کر رہے ہیں وہ صرف عام جو عوام مسلمان ہیں ان پر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ سوئی بھی زمین پر پڑی دیکھ لیتے ہیں، لیکن اللہ کی مدد ایسی کہ ان کو وہ مسلمان مجاہد نظر بھی نہیں آ رہے۔ تو مسلمان جب اللہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اللہ کا تو وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف آگے بڑھتے ہیں ہم ان کے لیے راستے نکالتے ہیں۔ تو ابھی وہاں جو آگ لگی ہے یہ اللہ کی مدد ہی ہے کہ اب وہ اسرائیل اپنے ہی یہودیوں کو، عیسائیوں کو پکار رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاتے چلیں یہ ہمارے جو مسلمان دعا کرتے ہیں یہ اس کی برکت ہے۔ یہ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک بزرگ کی بات بتا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ان کے پاس ایک بہت بڑا افسر آیا اور اس نے کہا کہ عیسائیوں نے اور یہودیوں نے یہ ریسرچ کروائی کہ ہر چیز ٹیکنالوجی میں بھی ہم آگے، وسائل میں ہم آگے، پیسے میں ہم آگے، اور مادی افرادی قوت میں بھی ہم آگے ہیں، تو وہ کون سی چیز ہے جو مسلمانوں پر ہمیں غالب نہیں آنے دیتی؟ تو انہوں نے اپنے لوگ مسلمانوں میں گھسائے، مسجدوں میں جا کے دیکھا تو مسجد میں نیاز مسجد کا نمازی کہتا ہے یا اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرما، ان کی تدبیروں کو ناکام فرما۔ تو جب انہوں نے یہ چیزیں سنی تو انہوں نے کہا کہ یہ واقعتاً کوئی غیبی چیز ہے جو ان کی مدد کرتی ہے ان جملوں کی وجہ سے۔ یہ چند جملے نہیں ہیں، یہ اللہ سے ہم اللہ سے جب مانگتے ہیں اللہ سے تعلق جوڑتا ہے ایک قسم کا۔ جب اللہ سے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی اترتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دعائیں، یہ جو چند جملے وہ بولتے ہیں ان کی وجہ سے ہم مسلمانوں پر غالب نہیں آتے۔ جب بھی مسلمان لڑتا ہے تھوڑا ہونے کی باوجود ہمیں پسپا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر جب بھی مسلمان اللہ کے لیے مخلص ہوا ہے،
اپنے دین کے ساتھ مخلص ہوا تو اللہ نے ہر موقع پر مدد کی ہے۔ تو ہم بھی عزم کریں کہ انشاءاللہ دین اور دین والوں کے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اپنی اولادوں کو بھی مرتے دم تک دین اور دین والوں کے ساتھ جوڑے رکھیں گے۔ میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ دشمن کا وار یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ دین اور دین والوں سے توڑا جائے، کیونکہ جو دین علماء کے پاس دینی مجالس میں جو جڑتا ہے ان کو پتہ ہے کہ ان پر ہمارا وار نہیں چلے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان مجالس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو اسلام اور ایمان کی دولت دی ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان